بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبدالماجد۔ بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنے معاون خصوصی برائے پٹرولیم ندیم بابر کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پٹرولیم بحران کے حوالے سے حکومت پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی۔ وزیراعظم عمران خان نے اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اب وزیراعظم عمران خان نے دوبارہ کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید چھان بین کریں اور اس سے پہلے اس پر کوئی اثر انداز نہ ہو، اس لیے وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی ندیم بابر کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں پیدا ہونے والے پٹرولیم بحران کے پیش نظر وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے پٹرولیم ندیم بابر کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزراء شفقت محمود اور شیریں مزاری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ پٹرول کا بحران پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ اب سے کئی سال پہلے سردیوں میں بھی بحران آیا تھا اور پٹرول پمپ کے باہر قطاریں لگ گئی تھیں۔ وزیر اعظم نے بحران کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور اس کی ذمہ داری FIA کو دی گئی، جنہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جو چند ماہ پہلے کابینہ کو پیش کی گئی تھی۔ مذکورہ رپورٹ پر فیصلہ کیا گیا کہ کابینہ کی کمیٹی بنائی جائے گی جو اس رپورٹ کا مطالعہ کرے گی اور پھر اپنی سفارشات مرتب کر کے وزیر اعظم کو دے گی، جس کے بعد وزیر اعظم اور کابینہ اس پر فیصلہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بتایا کہ اس کمیٹی میں شفقت محمود، شیریں مزاری، اعظم سواتی اور وہ خود شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کام کرنے کے بعد اپنی سفارشات مرتب کر کے دے دی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم نے احکامات دیے تھے کہ مزید کچھ معلومات دی جائیں اور ان کے اکٹھا ہونے کے بعد منظوری دے دی گئی ہے۔ اسد عمر نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے 3 مختلف حصوں میں سفارشات کو ترتیب دیا اور سب سے پہلے وہ کارروائیاں ہیں جو مجرمانہ کارروائی کے زمرے میں آتی ہیں اور قانون کے مطابق اس پر کرمنل کیسز بننے چاہیے۔ اس کے لیے ثبوت لائے جائیں گے تاکہ ان پر مقدمات چلائے جا سکیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں FIA فورنزک انویسٹیگیشن کرے گی اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کرے گی، جس کی بنیاد پر پراسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جن شعبوں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے ان کے تحت قانون کے مطابق کم سے کم انوینٹری رکھنے کی ضرورت پر غور کیا جائے گا کہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ جو سیلز رپورٹ کی گئی کیا واقعی وہ سیلز ہوئیں یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پر دکھائی گئیں ان میں فرق تھا، اگر فرق تھا تو کتنا تھا اور کس نے مجرمانہ فعل کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی، اگر کی گئی تو کس نے کی۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں ایک یہ بھی الزام ہے کہ تیل کا جہاز آ گیا، وہ لنگر انداز ہو چکا ہے، اس کو جان بوجھ کر برت نہیں کیا جا رہا تھا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کی برت کی جا سکے، اور جب نئی اور زیادہ قیمت کا اطلاق ہو تو پھر اس کی برت کی جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ غیر قانونی فعل ہے، لہذا اس کی بھی نشاندہی کرنی ہے کہ کس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ تیل کی غیر قانونی فروخت میں جو بھی ملوث ہیں اس کا بھی اس رپورٹ میں احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا بھی فورنزک کیا جائے گا، اور مجرمانہ فعل کا پتہ لگانے کے بعد پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ذمہ داران کو ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی اور وہ جیل جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فورنزک تحقیقات میں اس بات کا بھی پتہ چلانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی۔ جس کسی نے مجرمانہ کارروائی میں معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلہ سازی میں پٹرولیم ڈویژن کے جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کی تفتیش کی جائے گی۔ ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کی بھی تفتیش کی جائے گی، جبکہ جہاز کے برت کے معاملے میں وزارت سمندری امور کے حکام ان فیصلوں کا براہ راست حصہ ہوتے ہیں تو ان کی بھی تفتیش کا کہا گیا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ جب تک FIA 90 دن میں فورنزک مکمل کرے گا، وزیر اعظم نے اس دورانیے کے لیے معاون خصوصی برائے پٹرولیم ندیم بابر کو ہدایت کی ہے وہ قلمدان سے مستعفی ہو جائیں اور اس طریقے سے سیکریٹری پٹرولیم کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ بات واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی یا سیکریٹری پٹرولیم سے متعلق کوئی غیر قانونی اقدام نظر آیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس پوری کڑی کی تفتیش ہونی ہے۔ قوم کو پہنچنے والے اربوں روپے کے نقصان کی تحقیقات کا معاملہ ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تاکہ یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ کوئی ان فیصلوں پر اثر انداز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری چیز انتظامی کارروائی ہے جس کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ آپریشنل فیصلوں میں کمزوری۔ انتظامی عہدوں پر بیٹھے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس ان عہدوں کے لیے درکار قابلیت نہیں ہے، تو وہ تمام آپریشنل فیصلے پٹرولیم ڈویژن کو دیکھنے کا کہا گیا ہے اور جلد از جلد ان فیصلوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو رپورٹ کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس کا تیسرا اور آخری پہلو یہ ہے کہ جس قانون کے تحت پٹرولیم کا سارا نظام چلتا ہے اس میں 2 کلیدی کھلاڑی ہیں، ایک پٹرولیم ڈویژن ہے اور جو ایگزیکٹو
ایگزیکٹو برانچ کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا اوگرا ہے جو ریگولیٹر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں ابہام پیدا ہوا ہے کہ مختلف کارروائیوں میں اوگرا کی کیا ذمہ داری ہے اور پٹرولیم ڈویژن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جائے گا اور جو بھی ترامیم درکار ہیں وہ کی جائے گی تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اسد عمر نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ متعدد اقدامات ایسے ہیں جس سے معیشت اور عوام کا بہت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سزائیں بہت کم ہیں، تو قانون پر نظر ثانی کی جائے گی اور ان سزاؤں اور جرمانوں اس کے مطابق طے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پٹرولیم کے شعبے میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہوئے متعدد تجاویز پیش کی گئیں جو پٹرولیم ڈویژن کو رپورٹ کر دی جائیں گی اور پھر ڈویژن اس کے مطابق اپنا ایکشن پلان بنائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2.5 سال کے دوران عمران خان نے تمام فیصلے اس بنیاد پر لیے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان کے عوام کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا راستہ فراہم کر سکیں، اور متعدد چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں بڑے بڑے کارٹل اور مافیا بنے ہوئے ہیں جو کئی دہائیوں سے مضبوط تر ہوتے گئے کیونکہ صاحب اقتدار ان کے سرپرست تھے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ وزیراعظم بالکل واضح ہے کہ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنے والے ان مافیا کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔